ناظرین، آج ہم بات کریں گے اس شخصیت کی جس نے بر صغیر کی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ محمود غزنوی کے بعد تقریباً 1.5 صدی تک کوئی ایسا مسلمان حکمران ہندوستان میں اپنی مستقل سلطنت قائم نہ کر سکا، لیکن 12ویں صدی کے آخر میں ایک ایسا نام ابھرا جس نے دہلی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہ نام ہے شہاب الدین غوری کا۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، انفو ٹی وی کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ موجودہ وسطی افغانستان کے علاقے غور میں ان کا جنم ہوا، جو اس دور میں غوری خاندان کا مرکز تھا۔ ان کے والد بہاؤالدین سام تھے، جو غوری خاندان کے حکمران تھے۔ محمد غوری کے بچپن میں ہی ان کے والد 1149 میں وفات پا گئے۔ معتبر مورخین بتاتے ہیں کہ شہاب الدین اپنے بھائی غیاث الدین سے تقریباً 3 سال چھوٹے تھے۔ غیاث الدین کی پیدائش 1140 میں ہوئی تھی، لہٰذا محمد غوری کا جنم 1144 یا 1145 میں ہو سکتا ہے۔ چونکہ کوئی پختہ تاریخ ان کے جنم کے حوالے سے موجود نہ ہے، تو اندازہ ہی بتایا جا سکتا ہے ان کا اصل نام محمد تھا۔ غوری میں انہیں عام طور پر احمد بھی کہا جاتا تھا، اور بچپن میں والدہ انہیں زنگی کہتی تھیں۔ ان کے بچپن کی زندگی بھاری مشکلات سے بھرپور تھی۔ ان کو اور ان کے بھائی کو ان کے چچا علاء الدین حسین نے پہلے تو سنجا کا گورنر مقرر کیا، لیکن بعد میں ان کی صلاحیتوں سے خوفزدہ ہو کر ان کو جیسان کے قلعہ میں قید کر دیا۔ 1161 علاء الدین کے انتقال کے بعد ان کے کزن سیف الدین نے انہیں آزاد کروا دیا، تاہم سیف الدین بھی 1163 میں اوغوزوں کے خلاف جنگ میں مارا گیا۔ اوغوز وسطی ایشیا کے ایک طاقتور ترک قبائل کا مجموعہ تھے۔ یہ وہی قبیلے ہیں جن سے بعد میں سلجوقی سلطنت اور پھر کئی ترک ریاستیں نکلیں۔ 11ویں صدی میں سلجوقی سلطنت کی عروج کے بعد اوغوزوں کے کئی گروہ ایران، خراسان، افغانستان اور ماوراء النہر کی طرف پھیل گئے۔ ان میں سے ایک شاخ غور کے پہاڑی علاقے موجودہ وسطی افغانستان میں بھی داخل ہوئی اور وہاں کے مقامی حکمرانوں کے لیے مسلسل خطرہ بنی رہی۔ 12ویں صدی کے وسط میں غور میں غوری حکمران علاء الدین حسین، جو کہ محمد غوری کے چچا تھے، کا دور ختم ہوا۔ اس کے بعد خاندان میں اقتدار کی کشمکش شروع ہوئی۔ اسی سیاسی کمزوری کے دوران اوغوز ترک قبائل نے غور پر حملے کیے اور کئی قلعے اور علاقے اپنے قبضے میں لے لیے۔ اوغوز زیادہ تر لٹیروں اور نیم خانہ بدوش جنگجو قبائل کی طرح حملہ کرتے تھے، اس لیے ان کے خلاف جنگ مشکل تھی۔ علاء الدین حسین کے بعد غوری تخت پر سیف الدین محمد بیٹھا، جن کی حکومت کا دور 1150 سے 1163 تک تھا۔ ان کا سب سے بڑا چیلنج یہی اوغوز قبائل تھے۔ 1163 میں سیف الدین نے اوغوزوں کے خلاف بڑی مہم چلائی۔ جنگ کے دوران اوغوزوں نے غوری لشکر کو گھیر لیا اور شدید لڑائی کے دوران سیف الدین مارا گیا۔ سیف الدین کی موت کے بعد غوری سلطنت میں سخت خانہ جنگی شروع ہوئی۔ غوری خاندان کے مختلف شہزادے اور سردار اپنے اپنے علاقوں پر دعویٰ کرنے لگے۔ محمد غوری اور غیاث الدین کو صرف اپنے رشتہ داروں سے نہیں بلکہ مقامی سرداروں سے بھی لڑنا پڑا۔ اوغوز قبائل، جنہوں نے سیف الدین کو مارا تھا، اب بھی غور پر حملے کر رہے تھے۔ ان کے خلاف کئی مہمات کرنی پڑیں تاکہ سلطنت کو بچایا جا سکے۔ مشرق میں غزنوی اور شمال میں سلجوقی سلطنت کا دباؤ تھا۔ غوری سلطنت اس وقت کمزور تھی اور بڑے دشمنوں کا مقابلہ مشکل تھا۔ مسلسل جد و جہد کے بعد غیاث الدین اور محمد غوری نے اوغوز ترکوں کو شکست دی۔
اور غور پر اپنا کنٹرول قائم کر لیا۔ 1169 میں انہوں نے غزنی پر حملہ کیا اور وہاں قدم جمایا۔ 1173 میں محمد غوری نے باضابطہ طور پر غزنی کے تخت پر بیٹھ کر اپنی حکمرانی کا اعلان کیا۔ غزنی سنبھالنے کے بعد محمد غوری نے اپنے بڑے بھائی غیاث الدین کے ساتھ باہمی بندوبست رکھا۔ مغرب میں خراسان کی سیاست و جنگیں زیادہ تر غیاث کے دائرے میں، جبکہ مشرق بالخصوص ہند کی سمت محمد غوری کے ذمے آئیں۔ یہ تقسیم آنے والے زمانے کی حکمت عملی کی بنیاد بنی۔ 1173 سے 1175 کے دوران مشرقی افغانستان، پنجاب سرحدی خطے میں راستوں اور اڈوں کو منظم کیا گیا تاکہ بر صغیر کی طرف ایک پائیدار پیش قدمی ممکن ہو سکے۔ وہ جانتے تھے کہ مغرب میں ان کے بھائی غیاث الدین کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں اور ادھر سے اسلامی سلطنت کو بڑے خطرات لاحق ہیں، اس لیے محمد غوری نے اپنی توانائیاں سندھ اور پنجاب کی طرف بڑھنے کے لیے وقف کر دیں۔ 1175 میں انہوں نے سب سے پہلے ملتان کا رخ کیا، جو اس وقت اسماعیلی فرقے کے قبضے میں تھا۔ سخت جنگ کے بعد ملتان فتح ہوا اور وہاں اسماعیلی مرکز کو ختم کر دیا گیا۔ اسی سال انہوں نے اچ کو بھی فتح کیا، جو آج کے جنوبی پنجاب میں ایک اہم قلعہ اور تجارتی مرکز تھا۔ ان فتوحات نے غوریوں کے لیے بر صغیر کا دروازہ کھول دیا۔ تاہم 1178 میں محمد غوری نے اپنی سلطنت کو وسعت دینے کے لیے ایک بڑی مہم کے ساتھ گجرات پر چڑھائی کی۔ وہ امید کر رہے تھے کہ سمندر تک رسائی اور تجارتی راستوں پر کنٹرول مل جائے گا، مگر قایا دارا کی جنگ میں ان کی فوج کو سولنگی راجپوت حکمران ملراج دوم کے ہاتھوں شدید شکست ہوئی۔ ہزاروں سپاہی مارے گئے اور محمد غوری کو بھاری نقصان اٹھا کر پسپا ہونا پڑا۔ اس ہزیمت نے انہیں یہ سبق دیا کہ مغربی راجپوتانہ کے راستے مشکل ہیں، اس لیے انہوں نے حکمت عملی بدل کر پنجاب کی سمت پیش قدمی کا فیصلہ کیا، جہاں سے راستے نسبتاً کھلے تھے۔ 1179 سے 1186 تک محمد غوری نے مرحلہ وار پنجاب کے اہم قلعوں اور علاقوں پر قبضہ کیا۔ پشاور اور سیالکوٹ جیسے خطے ان کے زیر اثر آئے اور آخرکار 1186 میں انہوں نے لاہور پر قبضہ کر کے غزنوی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ اس فتح سے محمد غوری کو نہ صرف برصغیر میں ایک مضبوط بنیاد ملی بلکہ ایک تاریخی وراثت بھی ملی، جس پر انہوں نے آئندہ فتوحات کی عمارت کھڑی کی۔ اب ان کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ شمالی ہندوستان کی راجپوت طاقت تھی، جس کی قیادت اجمیر اور دہلی کے حکمران پرتھوی راج چوہان کر رہے تھے۔ 1191 میں محمد غوری نے بھٹنڈا کے قلعے پر قبضہ کیا، مگر جواباً پرتھوی راج نے راجپوت سرداروں کے اتحاد کے ساتھ ترائن کے میدان میں ان کا مقابلہ کیا۔ اس پہلی جنگ ترائن میں محمد غوری کو سخت شکست ہوئی۔ خود وہ شدید زخمی ہوئے اور بڑی مشکل سے میدان سے نکل کر غزنی واپس پہنچے، مگر یہ شکست ان کے حوصلے کو توڑ نہ سکی۔ اگلے ہی سال 1192 میں انہوں نے ایک نئی اور زیادہ بڑی فوج تیار کی، جس میں خاص طور پر ترک گھڑ سوار تیر انداز شامل تھے۔ دوبارہ ترائن کے میدان میں مقابلہ ہوا اور اس بار فیصلہ کن طور پر محمد غوری کی فوج نے راجپوتوں کو شکست دی۔ پرتھوی راج کو قید کر کے قتل کر دیا گیا اور یوں شمالی ہندوستان کے راستے غوریوں کے لیے کھل گئے۔ اس کے بعد محمد غوری نے اپنے سب سے قابل اور وفادار سردار قطب الدین ایبک کو دہلی میں اپنا نائب مقرر کیا۔ ایبک نے بڑی تیزی سے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ 1193 میں مکمل طور پر دہلی
اور اجمیر کو غوری عملداری میں داخل کر لیا۔ اگلے سال 1194 میں چنداور کی جنگ میں غوری فوج نے کوہڑوال راجپوت حکمران جے چندر کو شکست دی۔ یہ وہی راجہ تھا جسے بعض روایات کے مطابق پرتھوی راج کی شکست میں مدد نہ کرنے پر غدار کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے بعد کنوج، وارانسی اور گنگا جمنا کے دوآب کا بڑا حصہ غوری سلطنت کا حصہ بن گیا۔ 1196 اور 1197 میں غوریوں نے مزید قلعے فتح کیے، جن میں پنہ اور گوالیار جیسے مضبوط قلعے شامل تھے۔ یہ علاقے دہلی اور آگرہ کے راستوں پر واقع تھے اور غوریوں کے لیے شمالی ہند پر مکمل کنٹرول کے لیے ضروری تھے۔ اسی دوران غوریوں نے اپنی فتوحات کو مشرق کی سمت بھی بڑھایا۔ ان کے سردار محمد بن بختیار خلجی نے بہار پر یلغار کی اور 1200 کے قریب نالندہ یونیورسٹی کو تباہ کر دیا، جو اس وقت دنیا کے سب سے بڑی علمی درسگاہ تھی۔ اس کے بعد بنگال کی طرف بڑھتے ہوئے بختیار خلجی نے نادیہ پر قبضہ کیا اور سینا سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ یوں غوریوں کی عملداری گنگا کے میدانوں سے بنگال تک پھیل گئی۔ محمد غوری نے براہ راست ہندوستان میں زیادہ دیر قیام نہیں کیا، بلکہ انتظام اپنے نائبین خصوصاً قطب الدین ایبک کو سونپا۔ تاہم ان کے دور میں اور ان کے بعد ان کے قائم کیے ہوئے نظام کے تحت اسلامی تعلیمات کے لیے بہت سے اقدامات اٹھائے گئے۔ دہلی اور اجمیر میں محمد غوری کے حکم پر اور بعد میں قطب الدین ایبک کے زیر نگرانی بڑی جامع مساجد تعمیر کی گئیں۔ سب سے نمایاں مثال قوت الاسلام مسجد یعنی دہلی قطب مینار کمپلیکس ہے، جو 1193 میں ایبک نے بنوائی۔ مساجد صرف عبادت گاہیں نہیں بلکہ تعلیم اور اسلامی تعلیمات کی اشاعت کے مراکز تھیں۔ فتوحات کے بعد مفتوحہ شہروں میں مدارس اور مکتبے قائم کیے گئے، جہاں قرآن، حدیث، فقہ اور عربی و فارسی زبان کی تعلیم دی جاتی تھی۔ یہ مدارس اکثر مساجد سے منسلک ہوتے تھے اور وہاں مقامی لوگوں کو تعلیم دینے کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ محمد غوری اور ان کے جانشینوں نے علماء و مشائخ کو سرپرستی دی۔ ان فتوحات کے نتیجے میں صوفیہ کرام کی بڑی تعداد بر صغیر کے مختلف علاقوں خصوصاً پنجاب اور دہلی میں آئیں۔ صوفیاء نے محبت، رواداری اور خدمت کے ذریعے اسلام کا پیغام عام کیا، جو جنگی فتوحات سے زیادہ پائیدار ثابت ہوا۔ محمد غوری کے دور میں قاضی مقرر کیے گئے، جو اسلامی قوانین کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ اس سے مقامی لوگوں کو اسلام اور اس کی عدل و انصاف سے روشناس کرایا گیا۔ محمد غوری نے سلطنت کی سرکاری زبان فارسی مقرر کی۔ یہ زبان نہ صرف انتظامی معاملات بلکہ علمی اور مذہبی نصاب میں بھی استعمال ہوئی، جس کے ذریعے اسلامی ثقافت اور تعلیمات آہستہ آہستہ پھیل گئیں۔ اتنی بڑی ریاست مشکلات سے خالی نہ تھی۔ مغرب میں خوارزم شاہیوں کے خلاف جھڑپیں ہوئیں، جبکہ ہندوستان میں کھوکھر قبائل بار بار سر اٹھاتے رہے۔ 1203 میں اندھ خود کے قریب خوارزم شاہیوں سے شکست کے بعد محمد غوری کی سلطنت کو بڑا جھٹکا لگا، لیکن انہوں نے جلد ہی معاملات کو سنبھال لیا۔ 1206 میں کھوکھروں نے پنجاب میں بغاوت کر دی، جسے محمد غوری نے سختی سے کچلا، مگر اس کے فوراً بعد جب وہ فتح مند واپس جا رہے تھے تو جہلم کے قریب ان پر حملہ کیا گیا۔ روایات میں اختلاف ہے، کچھ مورخین قاتلوں کو کھوکھر قرار دیتے ہیں اور کچھ اسماعیلی فدائی۔ بہرحال 15 مارچ 1206 کو محمد غوری کو قتل کر دیا گیا، اور یوں وہ شخص جس نے غزنوی سلطنت کے ملبے پر ایک نئی طاقت کھڑی کی تھی
اور ہندوستان میں مسلمان حکمرانی کی بنیاد رکھی تھی، اپنی پرآشوب زندگی کا خاتمہ کر گیا۔